ناظرین کرام، اگر آپ کا کروڑوں کا بنگلہ ہے اور میں آپ سے کہوں کہ اب جب بھی گھر سے باہر جاؤ تو گھر کو تالا لگائے بغیر اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے نکل جاؤ تو یقیناً آپ ایک لمحہ کے لیے سوچ میں پڑ جائیں گے۔ اگر آپ کی اولاد ہے اور میں آپ سے کہوں کہ ان کی فکر نہ کرو اور گھر پر تالا لگائے بغیر آپ اپنے روزمرہ کے کام سے باہر جایا کرو اور ان کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ دو تو آپ مجھے پاگل کہیں گے اور مجھے ڈانٹ دیں گے کہ بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی محبوب چیز کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا، خواہ وہ اپنی اولاد ہو کچھ اور۔ ہمارا آج کا موضوع اس ہستی کے بارے میں ہے جو بھروسے اور توکل کی عظیم مثال قائم کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کے بعد دوسری آزمائش میں ڈال دیے گئے۔ ہم ایک سچی اور آزمائشوں سے بھری داستان بیان کرنے جا رہے ہیں ہمارے عظیم ترین پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعوت حق میں گزار دی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا امتحان لیا جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعوت حق میں گزار دی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا امتحان لیا جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ پتھروں کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ بت نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، اور میں تم لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ لیکن قوم ان کی بات ماننے کے بجائے الٹا دشمنی پر اتر آئی۔ قوم نے سوچا کہ ہم ایسے تو اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، لہذا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باطل عقیدے کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہوئے ان کو سزا دینے پر غور شروع کیا۔ قوم نے آخر کار فیصلہ کیا کہ ایک بڑے پیمانے پر آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے، جس کے لیے قوم نے 3 آباز روایات کے مطابق 6 مہینے مسلسل لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے۔ اس زمانے میں جنگ میں بڑے بڑے گولے برسانے کے لیے ایک آلہ استعمال ہوتا تھا جسے منجنیق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ منجنیق لائی گئی اور اس میں گولا رکھنے والی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ قوم اس خوشی میں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل رہے ہوں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری طرف قوم کو یہ دکھانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جل رہے ہیں، آگ کے شعلے بلند تو ہو رہے تھے، لیکن اس میں سے جلانے کا اثر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید آزمائشوں سے گزارنا چاہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی نیک اور صالح اولاد ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ایک بہت ہی صالح اور فرمان بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہاں ایک اور امتحان مقصود تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو ایک خواب دیکھا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم تھا۔ چنانچہ صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب کے بارے میں بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ چنانچہ وہ تو باپ کا بیٹا تھا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر دیجئے، قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا اور بغیر تاخیر کیے بیٹے پر چھری چلانی شروع کر دی، لیکن چھری کو کاٹنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا مقصود تھا۔ آخر کار اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قربان کرنے کے لیے ایک دومبا بھیج دیا۔
اسی عظیم سچی داستان اور اس دن کی یاد میں ہر سال مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور یہی دن عید اضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سچے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہونی چاہیے، اور اللہ کے حکم میں تاخیر کرنا، اس کے خلاف چلنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اس قربانی کا مقصد صرف جانور کی گردن پر چھری پھیرنا اور گوشت بانٹنا نہیں ہے، بلکہ اپنی ان تمام خواہشات پر چھری پھیرنا ہے جو ہمارے اور رب کائنات کے تعلق کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے۔ ناظرین کرام، ہماری اس ویڈیو کا مقصد صرف ویڈیو بنانا نہیں تھا، نہ ہی صرف واقعہ بیان کرنا تھا، بلکہ مسلمانان دنیا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی ابتلا اور امتحان کے لیے تیار کروانا تھا۔ ناظرین کرام، عظیم تہوار عید اضحیٰ قریب ہے، اور امت مسلمہ قربانی کے جانور خریدنے میں مصروف، لیکن وہ بات یاد رکھیں کہ مقصد صرف خون بہانا اور گوشت بانٹنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کی قربانی اپنے دربار عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ عید اضحیٰ میں کچھ ہی دن باقی ہے، ہو سکتا ہے اپ میں سے کوئی یہ ویڈیو عید سے پہلے دیکھے اور کوئی بعد میں۔ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک، قربانی مبارک۔ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان